مہربانی کی اور مجھے آج بولنے کا موقع دیا. حالانکہ اس وقت جب کہ یہاں ایک صوبہ ایک اور صوبے کی یہاں پہ امینڈمنٹ بل پیش ہو رہا تھا تو اس وقت میں بولنا چاہتا تھا کیونکہ صوبہ ہزارہ کے حوالے سے بھی میرا امینڈمنٹ بل جو ہے وہ ہم نے آپ کے آفس میں سبمٹ کیا ہے. لیکن یہ سارے امینڈمنٹس آئی ہیں لیکن وہ امینڈمنٹ نہیں لائی گئی. حالانکہ آج جب کہ صوبوں کے حوالے سے یہاں پہ بات ہونی تھی تو صوبہ ہزارہ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے تھا. جناب چیئرمین، میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں کہ ہزارہ صوبہ جو ہے اس وقت اس کی ایک جسٹیفیکیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی سرحد پہ وہاں پہ آئے روز ہمارے جری جوان ہماری فوجوں پہ اور وہاں پہ جو باڑ لگایا جا رہا ہے وہاں سے حملے ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں بم بلاسٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ گزشتہ 30 سالوں سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے. ایڈمنسٹریٹیولی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ ایسے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائے جائیں اور خصوصاً خیبر پختونخوا میں جو کہ مینیجبل ہوں. اور جناب اب جو صورتحال نئی ڈیولپ ہوئی ہے کہ خیبر پختونخوا میں جب ہم نے آپ کا فاٹا جو ہے وہ مرج ہوا اور میرے خیال میں 24 کانسٹیچوئنسیز جو ہیں وہ حلقے جو ہیں وہ اس میں ان میں اضافہ ہوا ہے. تو اب 18 تو اب پوزیشن یہ ہے کہ اب اس کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. یہ ایک ایسی ضرورت ہے، اور ہزارہ جو ہے اس کی سینسیٹیوٹی کو بھی آپ سمجھیں کہ ہمارا جو ہے ہمارا دوست ملک چائنا جو کہ ہمارا ہر دور کے اندر اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور ہماری دوستی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے کہ پہاڑوں سے بھی ہماری دوستی جو ہے وہ اونچی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہر مشکل وقت میں چائنا نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اور ہم چونکہ نائبر ہے ہزارہ چائنا کے ساتھ، اور یہاں پہ اس بات کی اشد ضرورت ہے. دیکھیے آپ کے کوہستان کے اندر ایک واقعہ ہوا، وہاں پہ بم بلاسٹ ہوا اور وہاں کے چائنیز ایک پروجیکٹ پہ جو کام کر رہے تھے اس میں لوگ مارے گئے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ چائنیز نے کتنے عرصے تک پورے پاکستان میں کام بند کرا دیے. اب اس کے بعد آج جو ہے آج صورتحال یہ ہے کہ چائنیز انجینئر جو ہیں وہ کام پہ تو نہیں ہوتے، پاکستانی انجینئر کام کرتے ہیں اور وہ دفتروں میں بیٹھ کے اس کو سپروائز کر رہے ہیں. اب دیکھیں سی پیک جس کو ہم نے بڑی تیزی کے ساتھ اس کے ساتھ ہماری اکانومی جو ہے وہ اس کے ساتھ لفٹ ہے. اگر ہم جتنا جلدی سی پیک کو ایکٹیویٹ کریں گے، جتنا جلدی اس کو کامیاب بنائیں گے، اتنے جلدی اس کے ثمرات جو ہیں ہماری اکانومی پہ خصوصاً جس سے ہم ایک آس لگائے بیٹھے ہیں اس میں پھر ہماری اس ملک کی ہماری اقتصادی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوگی. اس ملک کے اندر خوشحالی آئے گی اور یہ ملک جو ہے اس کی تقدیر بدل جائے گی. تو ایسی صورتحال کے اندر یہ ایک انتہائی سینسٹیو اور اہم ڈویژن ہے جس کو ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت دینا جو ہے یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، ہماری اقتصادی برتری کے لیے اور چائنا کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں ان تعلقات اور جو سی پیک قومی ہمارا جو ایک پروگرام ہے اس پروگرام کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ ایک ایسا ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ہے وہ بنایا جائے جو مینیجبل ہو، کنٹرولیبل ہو، جس کو ہم کنٹرول کر سکیں. اور اس سے ایسے واقعات جیسے کوہستان میں ہوئے یا پاکستان کے دوسرے جگہوں پہ ہوتے ہیں، کم از کم ہزارہ صوبہ جو ہوگا وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ رونما نہیں ہوں گے. تو میں اس بات میں جناب چیئرمین اگر آپ عوامی سطح پہ دیکھیں وہاں پہ ایک بہت بڑی تحریک چلی اور اس تحریک کے اندر کوئی 6 جانیں جو ہیں وہ قربان ہوئی صرف اس لیے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ ان کو ایک حق دیا جائے. جس طرح آپ پنجاب کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ جناب وہاں پہ بیلنس جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور صوبوں کی وہ بنانا جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے، تو اسی طرح جناب ہمارے خیبر پختونخوا بھی ہماری
اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ خیبر صوبہ بنایا جائے، اور اس کے لیے جو ہم نے امینڈمنٹ بل پیش کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں اس بل کو آج جب اتنی لمبی فہرست ہے اس کے اندر میں ڈھونڈتا رہا کہ جناب ہمارا آپ نے کب دی ہے سر؟ یہ 4-5 دن پہلے دی ہے. تو سر بس 4-5 دن کا، تو پھر یہ 3 ہفتے پہلے دیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو وہ لگ جائے گا سر. لگ جائے گا جی سر. تو بڑی مہربانی، تھینک یو سر. مشکور ہوں، میں ہاؤس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سر. اور یہ گزارش کروں گا کہ اس مسئلے پہ ہماری صوبائی اسمبلی نے اس کے قرارداد پاس کی ہے، اور انسانی بنیادوں پہ بھی، اور اس پاکستان کے وسیع تر مفاد میں سینٹ سے گزارش کروں گا کہ جب وہ امینڈمنٹ آئے آپ یونانیمسلی اس کو پاس کریں. بہت مہربانی جناب. سر جی سر، اس پہ ویسے مجھے ایک دن پورا ہاؤس ایڈجرن کر کے کوئی ڈیبیٹ کرانی چاہیے. جی اس پہ ڈیبیٹ کرنی پڑے گی. اس پہ ایک اور بہت بڑا ایشو ہے سر. بات یہ ہے کہ ہم پہلے جو ہے نا وہ جو چھوٹے صوبے ہیں، جو آبادی کے حوالے سے چھوٹے صوبے ہیں، اور یہاں پہ ان کو جو ہے نا اس ہاؤس میں ایکویلٹی دی گئی تھی، اس حوالے سے جو ہے ہم سمجھتے تھے کہ شاید اب جو ہے نا ہم چوتھے حصے میں جو ہے نا ہم آ گئے. اور اس میں اب اگر اس طرح سے ڈویژن ہو جائے گی تو ہر سینٹ جو ہے نا، یہ پنجاب میں اگر ڈویژن ہوگی تو سینٹ ڈبل ہو جائے گا. صوبہ خیبر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، صوبہ خیبر پختونخوا میں سینٹ جو ہے نا دگنا ہو جائے گا. تو یہ پھر بلوچستان کے ساتھ حق تلفی ہوگی. تو اس ایشو کو بھی، اس کمپوزیشن کے ایشو کو بھی اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوگی. یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. اس میں پارٹیز کے نمائندوں کو جو ہے نا انوالو کریے. اس میں جو ہے نا ایک بڑی کمیٹی بننی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس معاملے کو اٹینڈ کیا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک. آرڈر نمبر 33 آنریبل سینیٹر مشتاق صاحب، پلیز موو دا موشن سر. شکریہ مسٹر چیئرمین. I, Senator Mushtaq Ahmed, move that the House may discuss the situation arising out of increasing atrocities of Indian armed forces and martyring of innocent Kashmiri Muslim in occupied Jammu and Kashmir. جی سر، پلیز موو اٹ. مسٹر چیئرمین، اس موشن کا ریسپانس کون کرے گا؟ وزیر خارجہ صاحب تو نہیں ہیں؟ بابر اعوان صاحب تشریف رکھتے ہیں، جی کریں گے. جی سر. مسٹر چیئرمین، ویسے بابر اعوان صاحب میرے بزرگ ہیں، محترم ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی مہینوں کے بعد ہاؤس کے اندر کشمیر کے اوپر کوئی موشن آیا ہے. تو اس موشن کو رسپانس کرنے کے لیے کم از کم وزیر خارجہ کو آج یہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ کشمیر ہمارا وائٹل انٹرسٹ ہے، اور بہت سے سوالات ہیں اس حوالے سے کہ جس کا جواب وزیر خارجہ ہی دے سکتا ہے. بہرحال مسٹر چیئرمین، میں یہ عرض کروں کہ آج کے اخبارات میں خبر ہے کہ جینوسائیڈ واچ کے جو بانی اور ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے امریکن کانگریس کو بریفنگ دی ہے، اور اس بریفنگ میں کہا ہے کہ انڈیا کے اندر بھارتی مسلمانوں